اور اس سے پہلے یہ کہ سب سے پہلے تو جو انڈیا اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں مسعود صاحب کہ بڑی طاقتیں دونوں بڑی معاشی طاقتیں ہیں، اور جو کچھ ابھی جو ریسنٹ کنفلکٹ میں ہوا انڈیا کے ساتھ، اور اس کے بعد جو بے رخی کا سامنا کرنا پڑا، ٹیرف کی ایک بہت بڑی تلوار انڈیا کے اوپر آ گئی، اس کے بعد اب چائنا کا رخ کرنا ہے، یہ تعلقات میں آپ بہتری کس حد تک دیکھ رہے ہیں اس کا مستقبل، اور ساتھ ہی ساتھ کیا چائنا رول پلے کر سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو بھی معمول پر لانے پہ؟ دیکھیے، آپ نے اور بالخصوص احتشام صاحب نے بہت سے نکات پر تبصرہ کیا ہے اور بہت سے نکات اٹھائے ہیں، لہٰذا میں تھوڑا سا اضافہ کر سکوں گا، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ پاکستان کا خصوصی تعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تنظیم کو جوڑنے میں اور اس کو ایک خاص جہت میں تشکیل دینے میں چین کا ایک مرکزی کردار ہے، اور چین کے ساتھ پاکستان کے خصوصی تعلقات ہیں۔ گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر میں ہم نے جو سربراہان حکومت کی سمٹ تھی، جو کانفرنس تھی، اس کی میزبانی کی تھی اور اس میں اہم فیصلے کیے گئے تھے۔ اب جو ہے سربراہان مملکت کی یہ سمٹ ہوئی ہے، تو انہی فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ تو جو پاکستان کی تھینچن میں پذیرائی ہوئی ہے، جو ہمارے وزیر اعظم کے، ہمارے وفد کے، اور جس قسم کے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا اور جو اس کی شنوائی ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے بھارت اور چین کے حوالے سے بات کی ہے، تو ان دونوں ممالک کے درمیان شدید اختلافات موجود ہیں ابھی تک۔ مثال کے طور پر بارڈر کے درمیان جو ان کے تعلقات، وہ اروناچل پردیش ہو یا اقصی چین ہو، ان کے شدید اختلافات موجود ہیں اور وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ انہیں حل کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، پہلے دلی میں کیا تھا، اب بیجنگ میں کیا ہے، کہ یہ ایک دوسرے کو دشمن کے طور پر نہیں دیکھتے بلکہ شراکت دار سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک نئی ریلیشن شپ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جیسا کہ آپ نے اور خود احتشام صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ایک عنصر امریکہ کے ساتھ، امریکہ اور ہندوستان کے درمیان جو دوری ہے، وہ ایک سبب بنا ہے، اور جو امریکہ نے ہندوستان کے اوپر پیونیٹیو محصولات لگائے ہیں، تجارتی محصولات لگائے ہیں، اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور امور ہیں جن کی وجہ سے ان کے درمیان ایک خلیج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب بات جو اٹھائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا یہ ایک سیکیورٹی تنظیم ہے؟ تو شروع سے کہا جا رہا ہے کہ ایس سی او جو ہے یہ سیکیورٹی الائنس نہیں ہے جیسے نیٹو ہے، کیونکہ نیٹو جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایکسکلوسیو تنظیم ہے، جبکہ یہ تنظیم جیسا کہ احتشام صاحب کہہ رہے تھے انکلوسیو ہے، کہ کہاں یہ شروع میں 4-5 ممالک تھے، اب جو ہے 20 تک ان کی تعداد پہنچ گئی ہے، اگرچہ اب جو ابھی تک ارکان کی تعداد 10 ہے، تو یہ انکلوسیو ہے۔ لیکن اس نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو چین نے اپنی حکمت عملی کے لیے وضع کیا تھا۔ مثال کے طور پہ چین نے جو اسٹریٹجک مفادات حاصل کرنے کے لیے یا اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ معاشی تعلقات کا راستہ اختیار کیا، اور وہ یہ تھا جس کو BRI کہہ سکتے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کہہ سکتے ہیں، اور اب جو ہے تقریباً 140 ممالک چین کے ساتھ جڑے ہوئے، اور اس کے اسٹریٹجک ڈویڈنڈس ہیں۔ اسی طریقے سے انہیں یہ معلوم ہے کہ جو SCO ہے، اس کے جو ارکان ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ جو یوریشیا کا لینڈ میس ہے اس کا 80% ہے، ان کی جو GDP ہے وہ تقریباً 23% کے قریب ہے، پوری کوئی عالمی GDP کی 23% کے قریب ہے، اور ان کے پاس جو ہے تقریباً 20% کے تیل کے ذخائر ہیں۔ لیکن ان ممالک میں بھی اختلافات موجود ہیں، لہٰذا وہ پہلے معاشی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے درمیان ثقافتی روابط ہوں، معاشی روابط ہوں، اس کا دہشت گردی کا خاتمہ کریں، انتہا پسندی کا۔ اچھا سردار صاحب ایک چیز بتائیے گا، سردار صاحب یہ اب دیکھیں اب رشیا بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلیونٹ ہوا ہے، وہ بھی الاسکا سمٹ کے بعد۔ اب جس طریقے سے اس کا وہ ایک ورلڈ میں جو رول تھا رشیا کا وہ نہیں رہا،
چائنا کہا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس پوزیشن میں آ گیا ایک بڑا گلوبل پلیئر کے طور پہ. میرا سوال آپ سے ہے کہ کس طریقے سے پریزیڈنٹ شی چاہتے ہیں کہ یہ بہت ہی پاورفل ایک بلاک بن جائے ایس سی او والا, فائنینشیل ایک سسٹم کے علاوہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی طریقے سے اس ریجن کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں 20 ممالک اور بھی آنا چاہتے ہیں, نیٹو کا بھلے مقابلہ نہ کریں لیکن ان کی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہو جائے ہر لحاظ سے. دیکھیے ایس سی او پہلے ایک بہت اہم تنظیم بن چکی ہے اور اس کے بعد صدر پوٹن الاسکا کے بعد یہاں آئے ہیں اور صدر شی جن پنگ سے ملاقات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی علامتی اہمیت بہت بڑھ گئی. جو پشیمان اور شرمندہ نریندر مودی وہاں پہنچے اور چین کے بلاک میں جا رہے ہیں اور چین اور روس کے ساتھ جو ہے ملنا چاہتے ہیں. روس کی ایک تجویز یہ ہے کہ ایک RIC بنائی جائے, یعنی رشیا, انڈیا اور چائنا کا ایک بلاک بنایا جائے, تو اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ تیل کے ذخائر کا ذکر کیا, یا اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, اس میں بھی ان ممالک کا دائرہ بڑھ رہا ہے, تو اس کی اہمیت پہلے ہی بڑھ چکی ہے. میں سر یہ نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے کہ یہ جو سارے کے سارے معاشی, ٹیکنالوجیکل, اکنامک, جغرافی کی بنیاد کے اوپر جو تعلقات استوار کیے جا رہے ہیں, اس کا اثر اسٹریٹجک ہوگا اور اس میں اسٹریٹجک شفٹس ہوں گی. تو امریکہ کو بھی اس کا احساس ہے. امریکہ اس کا مداوع اس وقت فی الفور نہیں کر رہا, بلکہ اس نے جو ہے اپنے حلیفوں کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ سے دور کیا ہے, جس میں کینیڈا ہے, میکسیکو ہے, یورپین یونین ہے, اس کے علاوہ جو ہے یہاں تک کہ جاپان اس کے ٹیرفس کی زد میں آیا ہے. تو اس سے ایس سی او کے جو قائدین ہیں, بالخصوص جو اس کے بانی ہیں دو, روس اور چین, وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. دیکھیے چین کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے اور اس کے لیے اطمینان کا باعث ہے کہ ہندوستان جو ان کا بدترین دشمن تھا, جو واشنگٹن کو یقین دلاتا تھا کہ میں چین کے خلاف کھڑا ہوں گا, اسے گراؤں گا, وہ جا کے بیجنگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پارٹنرز ہیں, ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. انہوں نے ایک اور فقرے کا اضافہ کیا, اور انہوں نے اس فقرے کا اضافہ کیا کہ کسی تیسری طاقت کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے تعلقات میں رخنہ انداز ہو. یعنی کہ یہ کہ ہم, لیکن مسعود صاحب یہ ابھی جو ہندوستان آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیمپریریلی ہے چائنا کی جانب جانا, یا پھر اب ہندوستان واقعی کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس جانب جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم ماضی بھی دیکھتے رہے ہیں ہندوستان کا امریکہ کے ساتھ کبھی قربت اور کبھی ایک دم ڈسٹنٹ ہو جانا, یہ والے معاملات بھی بڑھتے رہے ہیں پہلے بھی. جی آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے, وہ یہ ہے کہ ممکن ہے یہ ٹرانزیکشنل ہو. اس وقت جو ہے اس نے, ہندوستان نے چین میں جا کے امریکہ کو یہ سگنل دیا ہے کہ اگرچہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت محنت کی ہے اور اسٹریٹجک تعلقات بنائے ہیں, لیکن ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں, ہم چین کے ساتھ مل سکتے ہیں, اور آپ نے جو بھی سرمایہ کاری کی تھی چین کے خلاف ہندوستان کے حوالے سے, وہ بیکار چلی جائے گی. دوسری یہ ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے مضبوط تعلقات ہیں, اس کی جڑیں مضبوط ہیں, کیونکہ میں امریکہ میں بھی بہت رہا ہوں, تو مجھے معلوم ہے کہ وہاں نہ صرف انڈین امریکنز کی بلکہ جو وہاں ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑی منڈی ہے یہ. اس کے علاوہ جو ہے کئی پلیٹ فارمز کے اوپر, یہ ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارمز کے اوپر یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو ان کی یہ جو عمارت ہے تعلقات کی, ایک دم مکمل نہیں ہوگی. جو تیسرا پہلو ہے, لوگوں نے شک شبے کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان کہیں ایس سی او کو سبوتاژ نہ کرے, یعنی ایس سی او کا رکن تو ہے لیکن وہاں اندر داخل ہو کے اسے سبوتاژ یا کمزور کرنے کی کوشش نہ کرے. اگرچہ جو برکس جو ہے اور ایس سی او جو ہے, اس کا آپس میں ایک اوور لیپ موجود ہے, کیونکہ ان کے نہ صرف مشترک ارکان ہیں بلکہ ان کے مقاصد بھی مشترک ہیں جو امریکہ مخالف ہے. مثال کے طور پر ایک نئے مالیاتی نظام. اچھا سردار صاحب, ایک ہی وقت کم ہوتا ہے, ایک اور چیز بتائیے گا, کہا جاتا ہے یہ ایک رعب بن گیا کہ امریکہ میں جب کہیں زکام ہوتا ہے تو پوری دنیا کو بخار ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ ان کا بڑا رول ہے. ابھی جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ ان کی ہائی کورٹ کے مطابق ایک عدالت نے کہا ہے کہ جی جو آپ ٹیرف کے معاملے کر رہے ہیں سب غلط ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہے, آپ جائیں کانگریس کے بعد اس کے بعد کریں. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں اپیل میں جاؤں گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ٹیرف کے مسئلے پہ اگر یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ناکامی ہوتی ہے تو کتنا بڑا دھچکا ان کے لیے ہوگا اپنا ورلڈ آرڈر کو جو اچیو کرنا چاہتے ہیں نئے طریقے سے اس کو حاصل کرنے میں. ان کو
دھچکا پہلے سے پہنچ رہا ہے، مطلب ان کی کچھ معاملات میں جیت ہوئی ہے. مثال کے طور پر جن ممالک کے اوپر انہوں نے ٹیرفس عائد کیے ہیں ان میں کچھ ایسے ممالک ہیں جو سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے امریکہ کی بات کو مان لیا ہے. مثال کے طور پر جاپان ہے، فلپینس ہے، ان کے میکسیکو بھی، میرا حال کینیڈا بھی بڑی حد تک ان کی بات مان لے گا، لیکن بہت سے ممالک نہیں مانیں گے. اور یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، بلکہ جو کولڈ وار کے بعد جس قسم کا امریکہ تھا، جس کی ایک مرکزی حیثیت تھی، جو بین الاقوامی نظام کا ایک مرکزی ستون تھا، وہ حالات بدل گئے ہیں اور ایک ملٹی پولر آرڈر موجود ہے. تو لوگ بجائے امریکہ کے ساتھ تجارت کرنے کے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے یہ ہے کہ، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو امریکہ میں خریداری کم ہو رہی ہے، خاص طور سے لوگ جو امپورٹ کر رہے تھے چیزیں وہ کم ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ڈالر، اس نے ایک سلائڈ دیکھا ہے پچھلے کئی مہینوں میں. تو لیکن صدر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو ہے امریکہ کی جو اس قسم کی لبرل پالیسیز تھی، اس کی وجہ سے باہر کے ممالک وہاں لوٹ کھسوٹ کرتے رہیں اور بہت منافع کماتے رہیں. لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے عظیم تر مفادات اس میں ہیں کہ وہ جو دنیا کو پروٹیکشن، جو اپنے حلیفوں کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں کم از کم امریکہ کو منفعت ہو، اس کو جو ہے اس کی معیشت مضبوط ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.